बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स लेक्चर 2 आज होने जा रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक 3 टाइप्स होती है: नैरो एआई, जनरल एआई, सुपर एआई। नैरो एआई जो अभी इस वक्त पाकिस्तान में जो एआई चल रही है, या दुनिया में भी तकरीबन नैरो एआई इसको ही कहती है, सही है। जो ओ एआई मतलब एआई की ओ टाइप जो इंसान की दी गई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक डिसीजन ले, हमें रिजल्ट दे, उसको नैरो एआई कहते हैं। जनरल एआई जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोचते, मतलब जो इंसान सोचता है कि मुझे एक काम करना होगा, एआई वो काम करे, तो उसको जनरल, उस टाइप को जनरल एआई कहते हैं। सुपर एआई फिर एक्स्ट्रा, मतलब वो इंसान से भी क्या होती है, इंटेलिजेंट होती है। अगर इंसान ये सोचे कि मुझे एक काम करना होगा, तो एआई एआई ने वो काम कंप्लीट किया होगा। एआई वो काम कंप्लीट करे, इंसान सोचे एआई वो काम कंप्लीट करे, इसको सुपर एआई कहते हैं। सुपर एआई अभी तक चाइना में मेरे ख्याल से अभी सुपर एआई वो चल रही है अभी, मतलब कई कई जगहों पर। और पाकिस्तान में सिर्फ नैरो एआई चल रही है। पाकिस्तान में तो सिर्फ एक क्रिएटिव एआई, जनरेटिव एआई, जिसको हम कहते हैं कि वीडियो जनरेशन, इमेज जनरेशन, यही इसी चीज को ही कहते हैं। अब मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई, एआई एजेंट्स, रियल वर्ल्ड एआई एप्लीकेशंस। सुपर एआई, ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई। जनरेटिव एआई अगर मैं आप लोगों को बता दूं, जनरेटिव का मतलब ए जनरेट करना। ओ एआई एआई के ओ टूल्स, ओ एलएलएम, ओ चैटबॉट्स जो हमें क्रिएशन दे, कंटेंट क्रिएशन दे। इट्स यूज जस्ट फॉर द कंटेंट क्रिएशन। हमें वीडियो जनरेट करनी है, हमें कोई टेक्स्ट जनरेट करनी है, हमें कोई इमेज जनरेट करनी है, कोई ऑडियो जनरेट करनी है। फॉर कंटेंट क्रिएशन वी यूज जनरेटिव एआई। अब मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई एजेंट्स। अभी जो एआई इस वक्त ट्रेन में, एजेंटिक एआई, मतलब एआई को यूज करते हुए हम अपने टास्क, क्या एआई को यूज करते हुए हम अपनी अपनी काम को क्या करें, ऑटोमेट करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एआई एजेंट बनाता हूं, जिसको मैं सुनता हूं। अभी मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मैं एक प्रोजेक्ट पर इस वक्त काम कर रहा हूँ, रिसेंटली इस वक्त काम कर रहा हूँ, जिसमें मैंने एआई एजेंट्स, ऑटोमेशन, सब चीजें इंस्टॉल की है। अब काम क्या करेगी, मुझे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जितने भी वो है, एआई खुद उसको करेगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये रियल पर्सन है या एआई है। वॉइस क्लोनिंग, फेस क्लोनिंग, सब चीजें हो रही है। तो एक किसकी बदौलत हो रही, एआई की बदौलत हो रही है। अच्छा, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं बताता हूँ। मैं चैट जीपीटी पर आता हूँ, यहाँ पर चैट जीपीटी को डायरेक्ट मैं बताता हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। आज हमारी थ्योरी होगी मशीन लर्निंग। यहाँ पर चैट जीपीटी के पास में आया, आसान लफ्जों में समझा देंगे, आसान लफ्जों में समझा देंगे। अच्छा, machine learning ML is a branch of artificial intelligence that enables computers to learn from data and improve their performance without being explicitly programmed for every task. अगर उर्दू में मैं कर दूं, ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए कि मशीन लर्निंग क्या होती है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है, एक टाइप है, जिसमें कंप्यूटर को इस काबिल बनाया जाता है कि वो डेटा से खुद सीखे, कि हो जो हम इंस्ट्रक्शंस देते, जो हम डेटा देते हैं कंप्यूटर को, वो खुद सीखे इस डेटा से, पैटर्न्स को समझे, और बगैर हर चीज के अलग अलग प्रोग्राम के। मतलब मैं आपको आसान लफ्जों में समझा दूं, सही है, आसान लफ्जों में। चैट जीपीटी एक एआई टूल है, एक एआई चैटबॉट है। अब
اس کے اندر مطلب مشین لرننگ میں سمجھا رہا ہوں، اس ایگزامپل دے رہا ہوں، اس کو بار بار میں پرومپٹ دے رہا ہوں کہ مجھے اے دو، مجھے اے دو، مجھے اے دو، ہر چیز کی ایک لائن رزلٹ لینے کے لیے بھی مجھے پرومپٹ دینا ہوگا، ڈیٹا دینا ہوگا، انسٹرکشنز دینا ہوگا۔ بٹ مشین لرننگ میں ہمیں صرف ایک پرومپٹ دینی ہے، مطلب میں نے ایک پرومپٹ دی کہ مجھے اس طرح سافٹ ویئر بنا دو جس میں اے پکچرز ہو، اے اپڈیٹیشن ہو، مطلب وہ چیزیں میں نے بتا دی، پرومپٹ میں نے دی۔ اب مشین لرننگ خود اس چیز سے سیکھتی ہے کہ مجھے پرومپٹ میں ہی ساری چیزیں بتائی ہے، اس سے سیکھ کر کے ان کے پیٹرنز کو اپناتے ہوئے ہمیں رزلٹ دے گی۔ بات انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوئی ہوگی۔ آسان لفظوں میں مطلب پہلے کمپیوٹر کو ہر کام الگ الگ ہدایت مطلب انسٹرکشنز رولز دینے پڑتی تھی، صحیح ہے، لیکن مشین لرننگ میں کمپیوٹر کو بہت سا ڈیٹا دیا جاتا ہے جس سے وہ خود سیکھ کر بہتر نتائج دینا شروع کر دیتا ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھا دی، صحیح ہے، انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی۔ ڈیپ لرننگ کی ہم بات کریں، یہاں پر میں آتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ وٹ از، کل کو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ڈیپ لرننگ کیا ہوتی ہے، مشین لرننگ کیا ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے۔ ٹائپس کے بارے میں اگر کوئی بات کرے، ٹائپس عموماً 3 ٹائپس، بٹ ڈیپ لرننگ کی چیزیں بھی مشین لرننگ یہ بھی ٹائپس میں ہی آتی۔ اب ڈیپ لرننگ مشین لرننگ کے اندر آتی ہے، مطلب سب سے بڑی برانچ کیا ہوتی ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کے اندر سب برانچ مشین لرننگ کے اندر سب برانچ ڈیپ لرننگ کہتے ہیں اس کو۔ مشین لرننگ کی ایک جدید شاخ جو مصنوعی اعصابی نیٹ ورک سے کا استعمال کرتے ہیں، انسانی دماغ کا کام کرنے کے انداز سے متاثر ہو کر بڑے بڑے پیچیدہ ڈیٹا، مطلب جو ہمارے برین میں ایک نیورو سسٹم ہے، آسان لفظوں میں اگر میں سمجھا دوں، ہمارے برین میں جو نیورو سسٹم ہے جو ہر کام کو سمجھتی ہے کہ مجھے ایک کرنا ہے، مجھے ابھی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، میرے دماغ میں برین میں جو نیورو سسٹم ہے یہ مجھے انسٹرکشنز دے رہا ہے کہ ابھی آپ نے یہ بولنا ہے، کس طرح بولنی ہے، کیا کب بولنی ہے، ساری چیزیں وہ کنٹرول کر رہی، صحیح ہے۔ اسی طرح اے آئی کے اندر ڈیپ لرننگ ایز اے نیورو سسٹم کام کر رہی ہے کہ مجھے اس طرح انسٹرکشنز، اس طرح ڈیٹا دی گئی ہے، اب اس ڈیٹا کو میں کس انداز میں یوز کروں گا تاکہ مجھے بیسٹ ریزلٹس ملے۔ اگر مشین لرننگ کمپیوٹر کو ڈیٹا سے سیکھنے کا طریقہ سکھاتی ہے تو ڈیپ لرننگ کمپیوٹر کو بہت زیادہ ڈیٹا استعمال کرتے ہوئے نہایت پیچیدہ چیزیں جیسے تصاویر، آواز، اب میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، صحیح ہے، آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ پہلے اگر مطلب اب چیٹ جی پی ٹی کو میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک مینگو کی ایک امیج جنریٹ کروا دو، اب وہ جنریٹ کرواتی کہ اوکے، اب اگر میں اس کو کہہ دوں کہ مجھے امیج جنریٹ کروا دو جس کی شیپ سرکل میں ہو، کلر اے ہو، مطلب اس میں ہے کلر یوز ہوں گے، ایک فروٹ میں آتی ہے، کس چیز، وہ ساری چیزیں میں نے بتا دی، صحیح ہے، یہ خود بخود پہچان لے گی، ڈیپ لرننگ مشین لرننگ کی میں بات کر رہا ہوں، خود بخود پہچان لے گی کہ مجھے جو ڈیٹا دی گئی ہے اس کے مطابق مجھے اس طرح امیج جنریٹ کرنی ہے، وہ امیج خود بخود مینگو کی جنریٹ ہو جائے گی، پھر ہم اس کو کہیں گے کہ مجھے 100 چاہیے، 1000 چاہیے، وہ بنا دے گی۔ اس چیز کو آسان لفظوں میں میں نے سمجھائی، اس چیز کو ڈیپ لرننگ کہتے ہیں، صحیح ہے، ڈیپ لرننگ پھر مشین لرننگ کی ایک برانچ میں آتی ہے۔ فرض کرے آپ ایک ایسا نظام بنانا چاہتے جو بلی اور کتے کی تصاویر میں فرق بتائے، مشین لرننگ پہلے تصویر کی خصوصیات مطلب جیسے کان، آنکھ، دم الگ نکالی جاتی ہے، پھر ماڈل ان کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے۔ اب ڈیپ لرننگ کمپیوٹر کو ہزاروں تصاویر دی جاتی ہے اور خود ہی سیکھ لیتا ہے کہ بلی اور ڈاگ اس میں کیا فرق ہے، صحیح ہے، سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ۔ ٹائپس امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کبھی کبھار کوئی پوچھ لیتا ہے تو اسی وجہ سے کو پائلٹ سے بھی آپ پوچھ سکتے ہو، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایجنٹ تو میں نے بتائی ہے، صحیح ہے۔ اب ریئل ورلڈ مطلب اے آئی کی اپلیکیشن جیسے ہم یوز کرتے ہیں،
آپ کی اسائنمنٹ کیا ہوگی؟ اسائنمنٹ آپ کی کیا ہوگی؟ فائنڈ ون ایگزامپل آف ایچ اے آئی ٹائپ. آپ نے اے آئی کے سارے ٹائپس کو اپنی ورڈز میں لکھ کر کے اس کے اسکرین شاٹس فیس بک گروپ میں سبمٹ کرنی ہے. دیکھو اسائنمنٹ آپ کی پریکٹس کے لیے. اب کل جو میں نے لیکچر آپ کو سینڈ کیے 7-8 اسٹوڈنٹ سے کسی نے بھی اسائنمنٹ سبمٹ نہیں کی. تو اس کا مطلب آپ لوگ انٹرسٹ نہیں لے رہے. آپ لوگ اسائنمنٹ آپ کی پریکٹس کے لیے ہوتی ہے. آپ لوگوں کو اگر آپ فار ایگزامپل دو سال بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کورس کریں بٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن تک آپ کو نہیں آتی تو آپ کا کیا فائدہ ہے اس چیز کا؟ اس کے ٹائپس آپ کو نہیں آتی، کیا فائدہ ہے اس کورس کا؟ تو اسائنمنٹ اسی وجہ سے ہم دیتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ کی پریکٹس ہو جائے، وہ چیز مائنڈ میں رہے. صحیح ہے. آج کے اسائنمنٹ کیا ہوگی؟ آپ نے کیا کرنے ہوگی؟ سارے ٹائپس کی ڈیفینیشن اپنے ورڈز میں لکھ کر کے اسکرین شاٹ فیس بک گروپ میں سبمٹ کروانی ہے. اوکے، اللہ حافظ.